بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں عدنان خان اور میں مخاطب ہوں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں سے، آپ سب سے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا خوف کو، اور آپ سب کی طرف سے جو کمنٹس آئے اور جو فیڈ بیک حاصل ہوا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا اور بات چیت کی جائے، مزید گفتگو کی جائے، کچھ سوالوں کے جواب شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہیں وہ جواب آپ کو مل جائیں۔ خواتین و حضرات، خوف آخر کرتا کیا ہے؟ کیوں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں اس کا کیا عمل دخل ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف تو خوف ہمارے جسم میں، اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک طرف تو خوف جو ہے ہمارے جسم کا جو امیون سسٹم ہے، جو دفاعی نظام ہے، اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا امیون سسٹم نیچے گرتا چلا جاتا ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں خود سے ہماری طرف آتی ہیں۔ مزید یہ ہوتا ہے کہ لا آف اٹریکشن کے تحت آپ مختلف بیماریوں کو اپنی طرف، اپنی جانب انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو طرفہ کام ہو گیا، ایک طرف آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا جا رہا ہے تو بیماری خود بخود آپ کی طرف آ رہی ہے، دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ آپ خود سے بیماریوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کی جانب نہیں آنا تھا وہ بھی آپ کی جانب آ رہی ہیں، نتیجتاً آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر بات جو ہے بگڑتی چلی جاتی ہے، معاملہ ڈیتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے مثالیں دے کر سمجھایا اور کافی ہم نے مناسب گفتگو کی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو فیڈ بیک آیا اس میں اللہ تعالیٰ سے خوف کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف جو ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے۔ پرسنلی اسپیکنگ، میں اللہ تعالیٰ سے خوف کے بجائے اللہ تعالیٰ سے محبت پہ بلیو کرتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، ایک پاک ذات خود سے کہہ رہی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک ذات کو کہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر گئی، اور میں کہوں جی نہیں کہ مجھے 70 ماؤں کا پیار نہیں چاہیے، میں تو خوف زدہ ہوں آپ سے؟ اس طرح سے تو بات نہیں بن سکتی نا۔ جب وہ ذات کہہ رہی ہے، خود سے کہہ رہی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہوں، پھر خوف والی علامت کہاں چلی گئی؟ خوف کہاں چلا گیا؟ خوف بالکل پیچھے رہ گیا۔ اس کی رحمت جو ہے، اس کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا جائزہ لیجئے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ محبت ہی محبت کی بات ہو رہی ہے، رحمت ہی رحمت کی بات ہو رہی ہے، کرم کی بات ہو رہی ہے، فضل کی بات ہو رہی ہے۔ خوف کہاں سے آ گیا؟ نتیجہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا۔ میری ایک گفتگو کی ریکارڈنگ موجود ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو توجہ سے سنیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے گمان کے بارے میں بہتر اندازہ ہو سکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک شخص نظر بد سے ڈرتا ہے، پھر واقعی اسے نظر لگ جاتی ہے۔ ایک شخص ناکامی سے خوف کھاتا ہے اور پھر واقعی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کا بچہ بیمار نہ ہو جائے اور پھر واقعی وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ظن یعنی گمان پر پورا اترتا ہوں۔ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن پر پورا اترتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ظن یعنی گمان پر پورا اترتا ہوں۔ جب آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، مال و دولت میں برکت پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی نیت اس کے گمان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اور جب وہ ہر وقت صرف اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ فقر و مفلسی نہ آ جائے، بیماری نہ آ جائے، شکست نہ ہو جائے،
تو ہوتا یہ ہے کہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت اور اس کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بدظن رہنے والا جو انسان ہے اس کے لیے سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جیسا بیج ویسی فصل۔ آپ نے گفتگو سنی اللہ تعالیٰ سے گمان کے بارے میں۔ اس پروگرام کو ذرا دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، دوبارہ سے دیکھیے کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا، جیسی سوچ ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ بیکاز آور برین از اے پاورفل میگنیٹ constantly attracting what you are thinking, what you are talking, even what you are feeling۔ ہمیشہ اچھا سوچیں گے تو نتیجہ ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ happiness of our life entirely depends on the quality of our thoughts۔ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی اس کی خوشی جو ہے وہ اس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم جتنا اچھا سوچیں گے اتنی اچھی ہمارے ساتھ ہر معاملے میں معاملات ہوں گے، ہر چیز حاصل ہوگی۔ اگر شکست و خوف لے کر ہم کسی کھیل کے میدان میں اتریں گے، یقیناً پھر شکست سے نہیں بچ سکتے۔ آپ جیت کے جذبے سے اتریں، فتح آپ کی ہوگی۔ خواتین و حضرات، خوف کی اگلی منزل جو ہے وہ سٹریس میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس سے آگے چلے جائیں تو پھر وہ غصے کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور غصہ کیا چیز ہے؟ وہ بالکل ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ بقول واصف علی واصف صاحب کے، غصہ اس شیر کی مانند ہے جو آپ کے مستقبل کے خوابوں کو، آپ کی مستقبل کی پلاننگز کو، آپ کے مستقبل کے گولز جو آپ نے سیٹ کیے ہوئے ان کو اس طرح ہڑپ کر جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جیسے شیر جو ہے وہ بکری کو کھا جاتا ہے۔ یہ بات خوف جو ہے صرف وہیں نہیں ختم ہوتی، ہم اپنی تمام لائف جو ہے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ بیماری ہو، خواہ وہ امتحان گاہ ہو، خواہ وہ کھیل کا میدان ہو، خواہ وہ دفتر ہو، خواہ وہ آفس کے ٹارگٹس کا معاملہ ہو، اگر آپ ذہن میں خوف رکھیں گے کہ یہ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں میں فیل تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں یہ ٹارگٹ اچیو ہونے سے رہ نہ جائے، تو یہ خوف آپ کو لے ڈوبے گا۔ اگین ریپیٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، یقیناً زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، خوشحالی آپ کا نصیب کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔